علیکم جی، آج جو زیر بحث چل رہا ہے موضوع سوشل میڈیا پہ وہ طاغوت کا ہے۔ جو ساحل ادم نے بات چھیڑی وہ غلط نہیں چھیڑی تھی۔ میں بھی ایک عورت ہوں، میں مانوں گی اگر مجھے کسی بات کا نہیں پتہ تو ہاں، میں اگر اس پوائنٹ آف ویو سے مجھے جاہل کہا جاتا ہے تو میں جاہل ہوں، لیکن اگر علم رکھ کے بھی ہم اس پہ عمل نہیں کرتے، میں کہتی ہوں اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے، چاہے وہ آدمی ہے چاہے وہ عورت ہے۔ کیونکہ جہالت کی 3 قسمیں پائی جاتی ہیں۔ ایک جاہل وہ جسے پتہ نہیں، ایک جاہل وہ جسے سب پتہ ہے لیکن وہ پتہ ہوتے ہوئے بھی اس پہ عمل نہیں کرتا، اور تیسری طرح کا جاہل وہ ہے جو علم لینا ہی نہیں چاہتا۔ تو اس پہ میں واقعی ایگری کروں گی، اس میں آدمی بھی شامل ہیں جو بیچارے نہیں علم لے سکے یا نہیں پڑھ سکے، یا کئیوں کو ویسے ہی نہیں پتہ ہے۔ کیونکہ عورتوں کی کیٹیگری میں اس لیے کہوں گی کہ عورت کو میک اپ کی ہر کٹ کا نام آتا ہے، ہر چیز کا نام آتا ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتہ کہ اسلام میں کتنی چیزیں واجب ہے اور کتنی چیزیں غیر واجب، اور اسلام میں کیا جائز ہے کیا ناجائز، لیکن سب کچھ کر رہی ہیں۔ تو یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ میں اکثر عورتوں کو دیکھتی ہوں بازاروں میں گھومتے ہوئے، جینس پہنی ہوتی ہے، ٹائٹ پہنی ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے پارٹی میں آئی ہوتی ہے، تو کچھ تو ایسے تیار ہو کے آئی ہوتی ہیں جیسے پارٹی نہیں شادی میں آئی ہوتی ہیں، ننگے منہ پھر رہی ہوتی ہیں۔ کیا شریعت نے انہیں یہ بتایا نہیں ہوا؟ اس کے باوجود وہ اس شریعت پہ عمل نہیں کرتی تو وہ جاہل ہیں۔ اب ایسی جاہل عورتیں اگر اپنے بچوں کی پرورش کریں گی تو وہ بچوں کو کیا دین سکھائیں گی؟ ناچنے گانے والی مائیں، یا گانا سننے والی مائیں، یا ٹک ٹاک پہ بیٹھنے والی مائیں، یا فضول باتیں کرنے والی مائیں اپنے بچوں کو کیا تعلیم دیں گی؟ وہ کیا سکھائیں گی اپنے بچوں کو کہ بیٹا دین کیا ہے؟ جب اسے خود ہی پتہ نہیں ہوگا تو وہ بچوں کو کیا دین دے گی؟ اس طرح ایک عورت نہیں بلکہ اپنے گھر کا مستقبل بھی تباہ کر رہی ہے، تو وہ کتنی بڑی جاہل ہے۔ اسی لیے اسے طاغوت کا لفظ استعمال کا نہیں پتہ۔ تو طاغوت کے معنی میں اصل میں جاننے ہے تو طاغوت کے معنی در حقیقت طغیان سے لیا گیا ہے، جس کے لغوی معنی ہے سرکش، جو خود بھی سرکش ہو اور دوسروں کو بھی بنائے، وہ طاغوت ہے۔ میں نے ابھی تفصیل بتائی نا کہ ایک آدمی خود جاہل ہے، اسے پتہ ہے مطلب کہ ہر چیز کا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی جہالت دکھا رہا ہے، اور وہ اپنے بچوں کو وہ تعلیم نہیں دے رہا کیونکہ وہ خود نہیں عمل کر رہا، پتہ اسے ہے، تو اس لیے وہ اپنی آنے والی نسل کو بھی اسی جہالت کی طرف لے جا رہا ہے۔ تو پھر وہ سرکش ہوا، خود سر ہوا، جو مرضی کہہ لو۔ تفسیر کبیر میں بھی ہے اس کا ذکر، ٹھیک ہے۔ بہرحال طاغوت یہ طغیان سے ماخوذ ہے، اس کا مطلب ہے گناہ میں حد سے بڑھ جانا۔ تو جو بھی بڑے گناہوں کی طرف بلائے طاغوت کا اس پر اطلاق ہوگا۔ صراط الجنان میں ہے، جو رب ذوالجلال سے سرکش ہو اور دوسروں کو بھی سرکش بنائے وہ طاغوت ہے، خواہ وہ شیطان ہو یا انسان ہو۔ قرآن کریم نے سرداران کفر کو بھی طاغوت کہا ہے، کیونکہ طاغوت کے لغوی معنی سرکش کے ہیں۔ اسی لیے مقربین بارگاہ الہی کے لیے یہ لفظ ہرگز استعمال نہیں ہو سکتا، بلکہ جو ان کے لیے الفاظ استعمال کرے وہ خود طاغوت ہے۔ تو ان لفظوں کا مطلب پتہ ہونا چاہیے لوگوں کو، کیونکہ اکثر ہم یہی تو کر رہے ہیں۔ ہم مثال سناتے تھے، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو ہمیں جب طاغوت کا مطلب نہیں پتہ ہے تو ہم اس اعلان کہیں کہ ہمیں نہیں پتہ۔ اب وہ لڑکی جو شو میں بیٹھی ہوئی تھی تو اس نے کہا معافی مانگو، یہ کرو، لیکن جب اس نے سورت سنائی اس نے پھر سورت کی توہین کی۔ آپ کو وہ نظر نہیں آیا؟ اب وہ جاہل نہیں تھی تو پھر کیا تھی؟ اگر وہ پڑھی لکھی ہوتی تو وہ اس آیات کا ترجمہ ضرور سمجھ جاتی جو اس وقت ساحل عدن نے سنائی تھی۔ اور میں سمجھوں گی خلیل نے بھی، خلیل الرحمن ان کا کیا نام ہے، آئی نو، تو انہوں نے بھی صحیح اس لڑکی کو ڈانٹا۔ بنتا تھا جہاں پہ عورت غلط ہے اسے غلط کہنا چاہیے اور ماننا بھی چاہیے،
لیکن اکثر عورتیں ہی اب سرکش ہو گئی ہیں۔ یہ لفظ طاغوت کا میرے خیال میں عورتوں کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ عورتیں ہی ہمارے معاشرے کو خراب کر رہی ہیں زیادہ تر۔ کیونکہ جب ہم بن ٹھن کے باہر نکلتی ہیں تو ہم خود دعوت دے رہی ہوتی ہیں ان مردوں کو کہ آؤ گناہ کی طرف۔ وہ منہ سے نہیں کہہ رہی ہوتی، لیکن اپنے لباس سے، اپنے کردار سے ضرور کہہ رہی ہوتی ہے۔ اس لیے عورت کو پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ عورت کو پردہ کرنا چاہیے، کیوں نہیں کرتی عورتیں پردہ؟ ہاں، آواز کا بھی پردہ اللہ نے دیا ہوا ہے، چلے آواز کی حد تک ٹھیک ہے، اوکے کر لیں، لیکن جو منہ اٹھا کے اور میک اپ کر کے باہر نکلتی ہیں وہ غلط ہے۔ اللہ نے کوئی حکمت رکھی ہوئی ہے نا اس عمل میں کہ عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے، اس کو چھپ کر رہنا چاہیے۔ میں نے اس دن بھی یہ بات کلیئر کی تھی کہ حضرت فاطمہ الزہرا سے کوئی بھی نیک نہیں تھا، لیکن مسئلہ صرف اتنا ہے کہ اللہ نے اگر پردے کا حکم دیا ہے کہ کوئی ناپاک نظر اس عورت پہ نہ پڑے، کیونکہ ناپاک عورت پہ نظر پڑتی ہے تو اس کی پاکی پہ داغ لگتا ہے۔ تو اللہ نے بڑی ہی حکمت رکھی ہوئی ہے اس پردے میں۔ جو اگر واز کا پردہ نہیں کر سکتی تو چلو مجبور ہے، لیکن جو کر سکتی ہیں وہ کریں۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آواز کا پردہ بھی میں کروں، لیکن اگر کسی اسنا میں ہم آواز کا بھی پردہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے فیس کو ڈھانک کے رکھیں، اور ہم ایسی باتیں نہ کریں جس سے لوگوں کو شے ملے۔ یہ غلط ہے، یہ جہالت ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردے کا حکم اسی لیے دیا تھا کہ ایک نابینا شخص کے سامنے ام المومنین کھڑی تھی، تو آپ نے کہا کہ آپ ان کے سامنے پردہ کر کے آتی، تو اس وقت ام المومنین نے کہا کہ اے عمر وہ نابینا ہے، تو آپ نے بول کے کہا آپ تو دیکھ سکتی ہیں نا۔ تو پردہ اس حد تک ہے۔ توبہ نعوذ باللہ، ہم نہ ام المومنین کے پیروں کی خاک در خاک بھی نہیں ہے، اور ہم کسی کھاتے میں بھی نہیں ہے، تو ہم کس چیز کا مان کریں؟ ہم نے آخر جا کے کیا منہ دکھائیں گے اپنے رب کو؟ اللہ ہمیں صحیح سے ایمان کی طاقت دے اور ہمیں صحیح سے پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اعمال کو اللہ محفوظ کرے اور ہمیں نیک بنائے۔ آمین ثم آمین۔